علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا حمد و ثنا کبریائی اور بزرگی اللہ جل جلالہ اللہ احسن الخالقین
الرحمن الرحیم کے لیے ہے۔ اللہ کریم بے شمار درود و سلام سید ولد بنی آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے۔ سورۃ الاحزاب اس کی آیت نمبر 37 میں اللہ کریم نے ایک جلیل القدر صحابی کا نام لیا ہے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب زید نے اپنی خواہش پوری کر لی۔ ہزاروں صحابہ کرام ہیں، سب کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا اللہ کریم نے قرآن مجید میں باقاعدہ نام لیا ہے۔ جب ایک مسلمان زید کہتا ہے تو اللہ کریم کی طرف سے اسے 30 نیکیاں عطا ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ قرآن میں آ گیا ہے زید کا لفظ۔ یہ کون تھے؟ بڑی عجیب کہانی ہے۔ یمن کا علاقہ، وہاں کے عزت والے قبیلے بنو قزاعہ سے ان کا تعلق تھا۔ باپ قبیلے کا سردار، بہادری میں مشہور، لڑائی کرنے والے، جرأت والے، شجاعت اور علاقے بھر میں ان کا احترام تھا۔ ایک مصیبت آ پڑی، چھوٹے سے تھے، ماں کے ساتھ ننیال ملنے کے لیے گئے۔ راستے میں ایک جگہ خیمہ لگایا، والدہ اندر تھی، چھوٹا زید خیمے کے باہر ریت پہ کھیل رہا تھا۔ ایک دوسرے قبیلے کے لٹیرے آئے، لوٹنے والے، بچے کو دیکھا، قیمتی سامان سمجھا، جھپٹ کے اٹھایا، اپنے ساتھ لے کے بھاگ گئے۔ لوٹنے والے کب جانتے ہیں، کسی کا چین لوٹ گئے، کسی کی راتوں کی نیند اڑ گئی، کسی کے دل کا قرار گیا۔ مر جائے تو سکون آ جاتا ہے، لاپتہ ہو جائے دن بھی مرتا ہے، ہر لمحے مرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی طرح اس زید کو بھی جا کے عکاظ کے بازار میں 400 درہم کے عوض بیچ دیا۔ مکے کا ایک سردار حکیم ابن حزام اس بچے کو خریدتا ہے۔ قسمت کی بات، وہ مزہ سرداری میں نہیں ہے جو مزہ غلامی میں آ جاتا ہے۔ جس کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے محمد کریم کی غلامی کو صلی اللہ علیہ وسلم،
اس سے یہ اعزاز کون چھین سکتا ہے؟ حکیم ابن حزام نے مکے میں آ کے اپنی بہن سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ غلام تحفہ دے دیا۔ آپا جی آپ کی خدمت کرے گا، گھر کے کام کرے گا۔ اب قبیلے والے پریشان، تلاش شروع ہو گئی۔ عرب کی کتابوں میں دیکھیں، عربی شاعری میں زید کے باپ کا نام حارثہ تھا، حارثہ بن شرحبیل۔ بچے کی جدائی میں جو اس نے شعر کہے، جو آنسو بہائے، جو گریہ زاری کی، چچا کعب بن شرحبیل وہ بھی ڈھونڈتا ہے۔ کسی نے آ کے بتلا دیا، جس کو تم تلاش کرتے ہو اس کو مکے میں دیکھا ہے۔ ادھر سیدہ خدیجہ نے نکاح فرمایا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، آقا یہ غلام آپ کو دیا، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ نصیب دیکھیے، کسی کو کوئی دھکا لگا تو وہ کہاں جا پہنچا، کسی کو کوئی تکلیف ہوئی تو اللہ نے اس کے بعد کیا اس کے لیے قسمت میں لکھ دیا۔ آئے پھر قبیلے والے وفد کی صورت میں، باپ بھی آیا، چچا بھی آیا، مال و دولت بھی لے کے آئے، مخبری بھی کی، حالات کا مطالعہ بھی کیا۔ لوگوں نے کہا بندہ تو بہت اچھا ہے، جس کے پاس زید ہے سارا مکہ اس کو صادق اور امین کہتا ہے، رحم دلی میں مشہور ہے، تم ایک دفعہ جاؤ تو صحیح۔ حرم کعبہ میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، کہنے لگے اس غرض سے آئے ہیں، ہمارا بیٹا سنا ہے آپ کے پاس ہے، غلامی میں ہے، جو منہ سے نکالیے، جتنا مال چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، میرے بعد قبیلے کا سردار ہی وہی ہے، ہماری تو عزت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے علاوہ کوئی اور غرض بھی ہے؟ کہا نہیں، صرف اسی کام سے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا، باپ بیٹا ملے، پوچھا زید اس کو جانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں یہ میرے باپ ہیں، والد ہیں۔ اس کو جانتے ہو؟ یہ میرا چچا ہے۔ آپ نے اس کے باپ کو اور اس کے چچا کو مخاطب کر کے فرمایا، جو میرے پاس رہنا نہ چاہے اس کو میں روکتا ہی نہیں، اگر تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے، کوئی قیمت نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی درہم و دینار سونے چاندی کے سکے نہیں، میری طرف سے اجازت ہے، اس کو لے جاؤ۔ حیران رہ گئے، عرب کی تاریخ میں ایسی مثالیں کہاں تھی؟
لوٹ لینے والے، غلاموں کو بیچ دینے والے، غلاموں کو مار دینے والے، بے رحم لوگ، بے رحم معاشرہ جس کو قرآن دور جاہلیت کہتا ہے، خوش ہو گئے۔ زید کو کہا بیٹا تجھے لینے آئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا رسول کریم کی طرف، فرمایا زید تجھے اجازت ہے، تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ اللہ نے اس بچے کو سمجھ عطا فرمائی جو بڑے بڑے سفید بالوں والوں کو سمجھ نہیں آتی، جو دنیا کے سب سے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، ان کو وہ عقل نہیں ہے جو اس بچے کو اللہ نے سمجھ عطا فرما دی۔ کہنے لگا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ باپ نے کہا اور تجھے عقل نہیں، تو آزادی کے اوپر غلامی کو ترجیح دیتا ہے۔ زید کہنے لگے اس آزادی سے مجھے محمد کی غلامی پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں تیرا باپ ہوں۔ زید کہنے لگے باپ تو ایک طرف رہا، ساری کائنات بھی ہوتی تو میں رسول کریم کی غلامی پہ نچھاور کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے باپ بھی خوش، چچا بھی خوش، اتنا مہربان۔ رسول کریم خوش ہو گئے، زید کو پکڑا، حرم کعبہ میں لے گئے۔ سرداران مکہ موجود ہیں، بنو قزاعہ کے لوگ موجود ہیں۔ اعلان فرما دیا لوگو آج کے بعد زید میرا غلام نہیں ہے، میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ زید ابن محمد کہا جانے لگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بستر میں لیٹتے تھے اللہ کے نبی زید کے بچوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے پھر زید کو اپنا بنا کے دکھایا۔ کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب بنت جہش کے ساتھ زید کا نکاح کیا۔ وہ لوگ جو نکاح کے لیے حسب نسب دیکھتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا ہے، اس کے ساتھ زینب کا نکاح کیا۔ علماء سے آپ نے یہ سنا، اتنا ہی سنا کہ زینب کے ساتھ انبن رہی، پھر ان کے ساتھ علیحدگی ہوئی، اور اللہ نے زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے دیا۔ لیکن یہاں پہ بات بس نہیں ہے، پھر اللہ کے نبی نے اپنی چچا زاد بہن ابو لہب کی بیٹی درہ بنت ابی لہب کے ساتھ بھی اس کا نکاح کروایا۔ خاندان قریش سے دورے دورے رشتے۔ اور ایک وقت آیا جب پرچم سیدنا زید کے ہاتھ میں تھا، اور لشکر میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، بدری بھی تھے۔ غزوہ موتا کی طرف جانے والا یہ لشکر اللہ کے رسول نے سیادت دی، اور پھر آپ نے اپنی غرض سے اپنے مشاورت کے لیے ابو بکر و عمر کو روک لیا، عثمان کو روک لیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام اس لشکر میں، اور جناب زید
رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں پرچم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیادت میں موتا کے مقام کے اوپر رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے رسول اللہ نے زید کو سپہ سالار بنا کے روانہ فرمایا۔ اور کوئی مثال تو دیجئے، کوئی غلاموں سے اتنا پیار بھی کرتا ہے، کوئی نوکروں کو اتنا سینے سے بھی لگاتا ہے، کوئی خادموں کی اتنی عزت بھی کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جس معاشرے میں غلام کو مالک چاہے تو بیچ دے، چاہے تو اس کو سر قلم کر دے، چاہے تو اس کو کچھ بھی کر دے، وہ اس کا مالک ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ نے پڑھا کس طرح سیدنا بلال کے ساتھ امیہ بن خلف کیا کرتا تھا، پاؤں میں رسی باندھ کے اس حبشی غلام کو کیسے وہ مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا کرتا تھا، کون روکتا تھا؟ آپ نے سنا سیدہ زنیرہ کو کس طرح ابو جہل نے ان کی آنکھیں نکال دی، کس نے برا کہا؟ آپ نے سنا کس طرح سیدنا عمار بن یاسر کی والدہ کو ان کی ٹانگوں کو چیر دیا گیا، کس نے روکا ان کو؟ وہ غلاموں کا مولا، وہ ان کو سینے سے لگانے والا اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ میرے بھائی، آدم کی نسل سے ہیں، سارے آپس میں رشتہ دار ہیں، سب کا خون ایک جیسا ہے۔ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے تم سب بھائی بھائی ہو، چاہے نوکر ہے، چاہے مالک ہے، چاہے غلام ہے، چاہے آقا ہے۔ یہ جو فخر و غرور کی باتیں نہیں ہیں، ان کو حقیر نہ جانو، خدمت کرنے والوں کو کمتر نہ سمجھو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں تھوڑا سا ضعف ہے، دوسری کے لفظ درست ہیں۔ عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت سیء الملکۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے اختیارات صحیح استعمال نہیں کرتا، برے استعمال کرتا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ ملکہ غلاموں کے اوپر جو اختیار ہوتا ہے نا، اس کو ملکہ کہتے ہیں، اور غلاموں کو مملوک کہتے ہیں۔ سیء الملکہ، بد زبان جب بلانا ہے حقارت کے ساتھ، تانا دے کے، جب بلانا ہے گالی نکالنی، کبھی تھپڑ مار دینا بغیر کسی وجہ سے، تان و تشنی، لعنت و ملامت، یہ جو رویہ ہے جنت نہیں ملے گی۔ کیا سمجھا ہے؟ کمزور ہے؟ کیا سمجھا ہے آگے سے بولے گا نہیں؟ تمہاری روٹی کا محتاج ہے، تم اس کو پہننے کے لیے دیتے ہو، تمہارے ٹکڑوں پہ ہے، یہ سمجھا ہے؟ زبان کھل گئی ہے، جو منہ میں آئے گا بک دو گے، اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ
حسن الخلق یمن و سیء الملکۃ شؤم، جو بندہ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے وہاں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، یمن برکتیں۔ اور جو دوسری حدیث کے لفظ ہیں اس میں ہے حسن الملکۃ نماء، اگر کوئی شخص اپنے نوکروں سے خادموں سے بہترین سلوک کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو بدبخت گندی زبان استعمال کرتا ہے، ہاتھ استعمال کرتا ہے، لاٹھی استعمال کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے نحوست آتی ہے، اس کے مال میں، اس کے گھر میں، اس کی اولاد میں بے برکتی آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا جاء احدکم خادمہ بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا خادم تمہارے لیے کھانا تیار کر کے لائے، ہو سکے تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا لو، فَإِن لَّمْ يَجْلِسْهُ مَعَهُ، اگر اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے نہیں ہو پھر اس کھانے میں سے اس کو حصہ دو، فَلْيُنَاوِلْهُ اللُّقْمَةَ أَوْ لُقْمَتَيْنِ، ایک لقمہ ہی صحیح، دو لقمے ہی صحیح، اکلتن او اکلتین، ایک نوالا ہی صحیح، دو نوالے ہی صحیح، اس کو بھی ضرور شامل کرو، فَإِنَّهُ وَلِيَ عَلَاجَهُ، اس لیے کہ اس نے اس پکانے کا سارا اہتمام کیا ہے۔ ترساؤ مت، دکھا دکھا کے مت کھلاؤ۔ ہم نے تو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سرمایہ دار میز پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، جتنا کھاتا ہے اس سے زیادہ ضائع کرتا ہے، بندوں کی طرح کھاتا ہی نہیں ہے، جانوروں کی طرح کھاتا ہے۔ کتنا ہی رزق ہے جو کسی غریب کے منہ میں جانے کی بجائے نالیوں میں، کچرے میں ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک مزے کے لیے انسان ٹیسٹ بدلنے کے لیے کتنا پیسہ اجاڑ دیتا ہے، اور پھر یہ تو گھر کے بندے ہیں، چولہے کے آگے کھڑے ہونے والی ملازمہ اور گھر کے خدمت کرنے والے ملازم۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ ہماری تقسیم ہے، ہم نے کسی کو رزق زیادہ دے دیا ہے، کسی کو کم دے دیا ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تمہارا نظام چلے، کوئی خرچ کرنے والا ہو اور کوئی مزدوری کر کے اپنی کمائی کرنے والا ہو۔ اس بنیاد کے اوپر تم برتر اور کوئی دوسرا حقیر نہیں ہو جاتا ہے۔ پیسے زیادہ ہیں تو تیرا رتبہ بلند، اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں تو اس کا رتبہ کم۔ اس کو اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے عزت کی وجہ نہیں بنایا ہے، اسی لیے فرمایا یا تو ساتھ بٹھاؤ، نہیں بٹھا سکتے تو اس کو کھانے میں سے دو۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث میں تو پڑھتا ہوں تو میں تو کانپ گیا کہ میرے پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں، کس چیز کی خواہش کر رہے ہیں۔ میں نے اس کی سند چیک کی، بالکل صحیح حدیث، صحیح بخاری کی۔
اللہ اکبر، میری خواہش ہے میرے پاس آرام ہو، سکون ہو، پھر میں کہتا ہوں میرے بچوں کو بھی آرام و سکون ہو، اپنا گھر ہو، یہ بھی ہو وہ بھی ہو۔ ہر بندہ آگے ہی آگے جانے کی جستجو میں، کوشش میں، دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للعبد المملوک اجران۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام بندہ ہے، نیک غلام، خادم، اللہ اس کو ہر نیکی کرنے کا دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے عورت کو بھی اور غلام کو بھی دگنا اجر ملتا ہے نیکی کا، تب جب وہ اللہ کو بھی راضی رکھے اور اپنے مالک کو بھی راضی رکھے۔ ایک بی بی ہے، وہ اپنے رب کو بھی راضی رکھتی ہے، پوری نمازیں پڑھتی ہے اور اپنے خامد کو بھی ناراض نہیں کرتی، اس کو ہر نیکی کا کام کرنے کا اللہ دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک نوکر ہے، وہ دکانداری بھی پوری کرتا ہے، کام بھی پورے کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، وہ بھی نہیں چھوڑتا ہے، مالک کو بھی خوش رکھتا ہے اور مالک حقیقی کو بھی خوش رکھتا ہے، اس کو بھی ہر نیکی کا اللہ دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو عہد رسالت میں تو غلام ہی ہوتے تھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لولا الجہاد فی سبیل اللہ والحج وبر امی لاحببت ان اموت وانا مملوک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کتنے بڑے لفظ فرمائے، مجبوری نہ ہوتی تو میں کہتا اے اللہ مجھے موت آئے تو غلامی کی حالت میں آئے۔ پھر فرمایا مجبوری کیا ہے؟ لولا الجہاد فی سبیل اللہ، اگر جہاد کا اجر نہ ہوتا ہے، غلاموں پر جہاد فرض نہیں ہے، والحج، اور یہ حج نہ ہوتا، غلاموں پر حج بھی فرض نہیں ہے، وبر امی، اور ماں باپ کی خدمت یہ بھی فرض نہیں ہے غلاموں پر۔ غلام کہاں، ماں باپ کہاں، آقا کی مرضی کے بغیر تو وہ اپنے ماں باپ کی بھی خدمت نہیں کرتے۔ یہ بڑی بڑی نیکیاں فرمایا اگر نہ ہوتی، یہ کام مجھے نہ کرنے ہوتے تو میں اپنے رب کو کہتا اللہ مجھے موت آئے تو غلامی کی حالت میں آئے۔ یہ خواہش کر رہے ہیں خاتم النبیین، اور ہماری نظر میں یہ خدمت کرنے والے حقیر برابر نہیں بیٹھ سکتے۔ جس صوفے پہ ہم بیٹھے ہیں اس پہ ہمارا خاتم خادمہ نہیں بیٹھ سکتے، اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ یہ جو جعلی قسم کے پیروں نے، مشائخ نے بتوں کی طرح اکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور مخلوق خدا کو قدموں میں بٹھا کے کوئی سجدہ کروا رہا ہے، کوئی قدم ان کے چوم رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اور میرے آقا تو ایسے نہیں تھے۔ رسول کریم سے بڑھ کے اللہ نے عزت کس کو دی ہے؟ اللہ کے نبی نے تو یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ جب حشر قائم ہو تو لوگوں کے گروہ اٹھائے، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اللہ مجھ محمد کو مساکین کے گروہ میں میدان حشر میں اٹھانا۔ سرمایہ داروں کو نہیں کہا، مساکین کو کہا، اس کے گروہ میں مجھے اٹھانا۔
نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر غفاری مدینے کے قریب ربضہ نامی گاؤں میں رہنے والے لوگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ فقال القوم، لوگ کہنے لگے اے صحابی رسول، ایک چادر تمہارے تن پہ ہے، وَمِثْلُهُ عَلَى غُلَامِكَ، اور ویسی ہی چادر تمہارے غلام کے اوپر ہے۔ دونوں نے ایک جیسا لباس پہنا ہے۔ لَوْ اتَّخَذْتَهُ وَجَعَلْتَهُ حُلَّةً وَكَسَوْتَ غُلَامَكَ ثَوْبًا آخر، ابو ذر وہ چادر بھی آپ ہی لے لیتے، دونوں چادریں مل کے تمہارا حلہ یعنی کرتا بن جاتا، غلام کو کوئی اور کپڑا پہنا دیتے، کیا جاتا تھا؟ یہ دو چادریں مل کے بہترین حلہ کرتا بن جاتا، غلام کو کچھ اور پہنا دیتے۔ ابو ذر کہنے لگے او سنو، میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا، اس کے بعد پھر میں نے فرق کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے غلام کو سابقت، میں نے اس کو ایک دفعہ غصے میں گالی دے دی، میں نے اس کو تانا دیا، اس کی ماں کا، ماں اس کی اجمی غلام تھی، میں نے تانا دے کے بھلایا، اس نے جا کے وقت آ گیا نا، پہلے غلام کہاں شکایت کر سکتا تھا، اس نے جا کے میری شکایت رسول اللہ سے کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے سن کے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تو کیسا بندہ ہے، تیرے اندر ابھی تک جاہلیت موجود ہے۔ غلام کو میں نے گالی دی، تانا دیا، اور کس کو جا کے اس نے شکایت کی؟ رسول اللہ کو۔ آپ نے فرمایا تیرے اندر ابھی بھی جاہلیت ہے، اور پھر یہ فرمایا سن ابو ذر، اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، ایک گردش حالات نے اللہ نے تمہارے مطیع کر دیا ان کو، فَمَن لَا يُلَائِمُكُمْ فَبِيعُوهُ، اگر تم کو یہ پسند نہیں ہے ان کو آگے بیچ دو، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی مخلوق کو عذاب مت دو، اللہ کی مخلوق کو عذاب نہ دو، آگے بیچ دو۔ مار کٹائی نوکروں کو جائز نہیں ہے، مار کٹائی ماتحتوں کو جائز نہیں ہے، گالی گلوچ حرام ہے، ان کی عزت کرنا فرض ہے، خود کھا کے ان کو محروم رکھنا گناہ کبیرہ ہے، یہ ہمارے دین نے بتلایا ہے۔ ان ملازموں کے بھی حقوق ہیں، ان نوکروں کے بھی حقوق ہیں۔ کوئی واقعہ ہو گیا، منہ اٹھایا، سب سے پہلے نوکر کے اوپر الزام لگا دیا، گھر کی چیز گم ہوئی اسی نے اٹھائی ہے جی، دکان میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ملازم کا نام لے دیا۔ سنیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قذف مملوکہ وہو بریء مما قال الا جلد یوم القیامہ، جس بندے نے اپنے غلام کے اوپر تہمت لگائی حالانکہ اس غلام نے وہ جرم نہیں کیا تھا، بغیر گواہی کے ہی تہمت لگا دی،
الزام لگا دیا، اللہ جلد یوم القیامہ، تہمت لگانے والے کو میدان حشر میں اللہ کوڑے لگانے کی سزا دے گا۔ دنیا میں تو تجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، یہاں تہمت لگاؤ تو اسلام کہتا ہے 80 کوڑے لگاؤ۔ یہاں سے بچ گیا مگر حشر کے دن نہیں بچ سکے گا۔ جھوٹا الزام لگانے والے کو حشر کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تھوڑا سا اختیار ملتے ہی اپنے آپ سے باہر نہیں ہونا چاہیے، تھوڑے سے پیسے آتے ہی کسی کی قسمت کا مالک نہیں بن جانا چاہیے۔ محنت کرے، اپنی قسمت کا کھائے، کسی کے مقدر کا ہم اختیار نہیں رکھ سکتے۔ عزت تو اللہ تمہاری عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ اور آخری حدیث سن لیں، پتہ نہیں اس کے بعد سوچنے کی اور گنجائش باقی بچے کہ نہ بچے۔ اللہ اکبر۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ترمذی شریف کی صحیح حدیث، صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کم اعفو عن الخادم، ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے یہ بتلائیے میں اپنے نوکر کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ میرا نوکر ہے، ستایا ہوا ہے اس نے، کتنی دفعہ معاف کروں؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ؟ فصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے خاموشی اختیار فرما لی۔ پسند نہیں آیا سوال، چپ ہو گئے۔ وہ سوالی بھی آج سوال پوچھ کے ہی جانے والا تھا۔ فقال ثانیہ، دوسری دفعہ پھر کہنے لگا کم اعفو عن الخادم، اللہ کے رسول مجھے بتلائیے میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل یوم 70 مرہ، فرمایا ہر دن 70 دفعہ معاف کر دو۔ میرے بھائیوں، یہ نہیں فرمایا کہ 70 دفعہ معاف کرو، فرمایا ہر دن 70 دفعہ معاف کرو۔ میں تو سوچ میں پڑ گیا، آنکھ کھلتی ہے صبح شام تک، اللہ تو مجھے 70,000 دفعہ معاف کرتا ہے۔ کبھی وضو ٹھیک سے نہیں کیا، کبھی نماز میں سستی ہو گئی، کبھی بچے کو کچھ بول دیا، کبھی چھوٹے کو کچھ بول دیا، کبھی راہ چلتے کوئی آگے آ گیا، کبھی اس کو چھیڑ دیا۔ انصاف کا تو تقاضا یہ ہے جب بندہ جرم کرے اس کو اسی وقت سزا ملے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ رب العالمین، وہ تو مجھے سارا دن معاف کر کے مہلت دیے رکھتا ہے، اور میں ہوں، میرا جتنا بس چلتا ہے میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہوں۔ کہتا ہے جی میرا بی پی شوٹ کر گیا، ماڑے کو دیکھ کے ہی شوٹ کیا۔ کبھی تگڑے کے آگے بھی بی پی چڑھا، پتہ ہے نا اس سے آگے تھپڑ پڑے گا، اس نے 2 لگا دینی، وہاں نہیں غصہ نکلتا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کتنی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا اس خادم کو
ایک دن میں 70 دفعہ معاف کر، ہر دن معاف کیا کر۔ اللہ کے بندو، نظام چلتا ہی نظر انداز کرنے سے ہے، غریب کو معاف کرنے سے ہے، خادم سے درگزر کرنے سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے برکتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا اہل بنائے، اپنا مزاج ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔